مرزا کہتا ہے کہ حنفیوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں قنوت نازلہ ہے، دعائے قنوت اور ہے۔ تو میں نے ان کو ٹونٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بددعا کی جاتی ہے۔ دعائے قنوت وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے، میں ان کو وطروں میں کہتا ہوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ پوری مکمل آگے تک یہ دعا ہے۔ کہتا ہے اصل دعائے قنوت یہ ہے، اور یہ جو حنفی پڑھتے ہیں یہ تو قنوت نازلہ ہے۔ تو مرزا جی ذرا غور کریں، یہ جو حدیث تم پیش کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے، یہ حدیث ضعیف ہے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں راوی ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی، اور ابو اسحاق راوی یہ تیسرے درجے کے مدلس ہیں، اور روایت بھی ان کے ساتھ ہے، مدلس بھی ہیں، روایت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور تم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے، جب اپنے خلاف کو بات آتی کہتا محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اب اس مقام پہ محدثین کا پیٹ رول تمہیں کیوں بھول گیا؟ محدثین کا پیٹ رول تمہیں کیوں نہیں یاد ہے؟ ناصر الدین البانی اور زبیر الزئی کی اندھی تقلید میں ابو اسحاق کی تدلیس والی آن والی روایت کو پیش کر کے حنفیوں کی مخالفت میں تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ اصل میں دعائے قنوت نہیں ہے، دعائے قنوت یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ روایت پیش کرے، اور یہ روایت ہے ضعیف ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے۔ سما کی تصریح موجود نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی سما کی تصریح موجود نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری اس میں علت یہ ہے اس حدیث میں جس کو محدثین نے علت قرار دیا ہے کہ اس حدیث میں اقولہن فی الوتر کے کلمات اور الفاظ یہ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی کے ایڈ کردہ ہیں، ان کا اضافہ ہے، یہ ابو اسحاق کا اضافہ ہے، انہوں نے الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ جبکہ اسی حدیث کو، اسی دعا کو جب امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے روایت کرتے ہیں تو اقولہن فی الوتر کے الفاظ اس میں بیان نہیں کرتے۔ اقولہن فی الوتر یا سنن ابی داؤد کی 1426 نمبر حدیث کے مطابق ھذا یقول فی الوتر، کہ ان الفاظ کو امام حسن وطروں میں پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں الفاظ امام شعبہ بن حجاج برید بن ابی مریم سے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اور شعبہ بن حجاج وہ ہیں کہ امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ اس میں روایت نمبر 1095 کے تحت لکھتے ہیں وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدِ مِثْلِ یونس بن ابی اسحاق، کہتے ہیں شعبہ یہ یونس بن ابی اسحاق کئی اکٹھے ہو جائیں نا، کئی یونس بن ابی اسحاق، تو ان سے شعبہ جو ہے وہ زیادہ حافظ ہیں۔ وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا يُعْلَمُ السَّامِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِن بُرَید أَوْ دَلَّسَ عَنْهُ، اور ابو اسحاق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے برید بن ابی مریم سے یہ حدیث سنی ہے یا تدلیس کی ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور آگے صفحہ 153 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا، کہتے ہیں میں ثابت نہیں مانتا، میں اس حدیث کو ثابت نہیں مانتا۔ امام ابن خزیمہ بھی کہتے ہیں میں اس حدیث کو ثابت نہیں مانتا۔ اور اسی طرح یہ ہے المحلہ بالآثار، ابن حزم اندلسی المتوفہ 456 ہجری اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر لکھتے ہیں وَهَذَا الْأَثَرُ إِن لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، کہتے ہیں اس جیسے اثر سے احتجاج نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس جیسے اثر سے احتجاج نہیں کیا جاتا، یعنی حدیث قابل قبول نہیں ہے، قابل احتجاج نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن چونکہ ضعیف بھی ہے اور ضعیف اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے دعاؤں میں اذکار میں معتبر ہوتی ہے، لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حوالہ، یہ امام ابو بکر بزار اپنی کتاب مسند بزار جلد نمبر 4 مطبوعات دارالکتب علمیہ بیروت اور صفحہ نمبر 177 پہ لکھتے ہیں قد رواہ شعبۃ عن برید، اور اگر اس
सदर में लिखते हैं ज़ादा फीही अबू इसहाक अन बुरैद अन अकूला फी कुनूतुल वितर, अन अकूला फी कुनूतुल वितर के अल्फाज अबू इसहाक ने इसमें इजाफा किया है। वलम यकुल शोबा तो फी कुनूतुल वितर, शोबा ने कुनूतुल वितर का इसमें इजाफा नहीं किया, वो इसको बयान नहीं करते। और शोबा बिन हजाज वो हैं कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तलखीसुल हबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 604 पे लिखते हैं तफर्रत बिहा अबू इसहाक अन बुरैद बिन अबी मरियम, कहते हैं कि इन अल्फाज को अकूलुहुन्ना फिल वितर के अल्फाज को अबू इसहाक बुरैद बिन अबी मरियम से बयान करने में मुतफर्रिद है। व रवाहु शुबतु व हुवा अहफज़ु मिन मिअतैन मिस्ल अबी इसहाक, कहते हैं इसको शोबा ने अकूलुहुन्ना फिल वितर के बगैर जिक्र किया है। और शोबा बिन हजाज वो हैं जो अबू इसहाक 200 भी आ जाए अबू इसहाक जैसे तो शोबा बिन हजाज के हिफ्ज़ में मुकाबला नहीं कर सकते। शोबा बिन हजाज उसको बयान नहीं करते, ये अबू इसहाक का इजाफा है। और अबू इसहाक मुदल्लिस तबका सालसा के दर्जे, सालसा दर्जे के मुदल्लिस हैं और अन के साथ रिवायत करते हैं। रिवायत भी ज़ईफ़ है, इजाफा भी ज़ईफ़ है, लिहाजा हर सूरत में ये रिवायत जो है वो दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। अब हनफियों के मुकाबले में सिर्फ हनफियों को टॉन्ट करने के लिए शरारत के तौर पर वो कह रहे जनाब ये जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनों का पढ़ते हैं ये जो है वो ये तो कुनूत नाज़िला है। दुआए कुनूत तो असल ये है जो सुन्ने अबी दाऊद में मौजूद है। और एक और हवाला पेश करूंगा इसी सुन्ने अबी दाऊद की ये जो रिवायत है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वाली, इस पर मिर्जा साहब के मुजद्दिद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब मुख्तसर ज़ादुल मआद इसके सफ़ा नंबर 53 पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी लिखते हैं वितर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुनूत साबित नहीं, हुजूर से कुनूत साबित नहीं है। सिर्फ इब्ने माजा की एक हदीस में इसका जिक्र है। इमाम अहमद कहते हैं कि इस सिलसिला में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साबित नहीं, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरे साल दुआए कुनूत पढ़ा करते थे। और आगे लिखते हैं नमाज वितर में दुआए कुनूत पढ़ना हज़रत उमर, हज़रत उबई इब्ने काब और हज़रत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुम से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए कुनूत वितर में पढ़ना कहते हैं साबित नहीं है। और ये इब्ने क़य्यम की किताब ज़ादुल मआद और ज़ादुल मआद का सफ़ा नंबर है 107। इब्ने क़य्यम लिखते हैं लैसा युरवा, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं लैसा युरवा फीहे अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शई, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी दुआए कुनूत के बारे में साबित नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हंबल का कौल नकल किया। और इसके साथ साथ ये जो अकूलुहुन्ना फिल वितर के अल्फाज हैं इमाम अबू दाऊद लेके आए और इमाम तिरमिज़ी लेके आए। अकूलुहुन्ना फिल वितर के इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं इसको वितरों में पढ़ता हूं। यह है अस्सुनल कुबरा लिल बैहकी, इसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 210 पर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसी हदीस के बारे में मरवी है। वो फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना दुआ नदउ बिही फिल कुनूत मिन सलात सुबह अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई थी, वो ये दुआ है अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत। फरमाते हैं नदउ बिही फिल कुनूत मिन सलात सुबह, हम इस दुआ को कुनूत नाज़िला यानी सुबह फजर की नमाज में पढ़ा करते थे। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है। हाफिज इब्ने अजर फरमाते हैं कि इस हदीस में ज़ोफ है, ये भी ज़ईफ़ है। और सुन्ने अबी दाऊद की अकूलुहुन्ना फिल वितर इमाम हसन मुज्तबा से जो मरवी रिवायत है जिसमें अकूलुहुन्ना फिल वितर के अल्फाज अबू इसहाक की तरफ से ज्यादा है, वो भी ज़ईफ़ है, वो भी ज़ईफ़, ये भी ज़ईफ़। और दोनों हदीसों ज़ईफ़ों को छोड़कर जब इमाम शुअबा बिन हज्जाज की रिवायत को हम मुस्नद अहमद इब्न हंबल से 1729 नंबर हदीस लेते हैं तो उसमें वितर का भी जिक्र नहीं है और उसमें सलात सुबह का भी जिक्र नहीं है। एक मुतलकन दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई है। ना इसका वितरों के साथ ताल्लुक है, ना ही इसका कुनूत नाज़िला के साथ ताल्लुक है। अब आए कि कुनूत
وطر جو ہے وہ اس کی دعا کون سی ہے؟ یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے، 30,326 نمبر حدیث ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود، ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے قنوت سکھائی، ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر، کہ ہم دعائے قنوت وتر میں پڑھیں، اور وہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اور آخر تک ان عذابک بالکفار ملحق تک پوری دعا انہوں نے پڑھ کے سنائی، اور کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعائے قنوت سکھائی ہے۔ تو بحمد تعالیٰ حنفی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل وہ ثابت ہے۔ جس روایت کا سہارا لے کے مرزا نے کہا کہ یہ دعائے قنوت ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت ثابت ہی نہیں ہے، اور ابن عبداللہ نجدی نے بھی لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ المحلہ میں ابن حزم نے لکھا ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ امام بزار کہتے ہیں کہ یہ ابو اسحاق کا اضافہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطروں میں پڑھنا ثابت نہیں ہے بحمد تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ بھی لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق کا برید بن ابی مریم سے حدیث سننا، اس حدیث کو جو ہے نا وہ سما کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ تو ان دلائل سے بالکل بات واضح ہوگی کہ مرزا نے جو روایت پیش کی ہے دعائے قنوت کے حوالے سے، وطروں کی دعائے قنوت کے حوالے سے، وہ روایت ضعیف ہے، بلکہ مرزا کی زبان میں اگر اس کی زبان میں بولیں تو وہ روایت جعلی ہے۔ لہذا مرزا صاحب لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہو تو فضائل میں، اذکار میں، دعاؤں میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ درجوں محدثین کا یہ اصول ہے۔ امام نووی نے کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پر لکھا ہے کہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہتے ہیں جب تک حدیث موضوع نہ ہو، ضعیف ہو، فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ پڑھ لے، دونوں درست ہیں۔ ہمیں تو بحمد تعالیٰ دو دعائیں یاد ہیں، اور مرزا دعائے قنوت میں فیل ہے، اس کے پاس کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ جو اپنے موقع پر یہ پیش کر سکے۔